ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے جنرل افتخار بابر آپ کو اور ISPR کو میں خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے یہ شارٹ فلمز کا فیسٹیول رکھا اور یہ جو اسکالرشپس کا پروگرام کیا، تو میرے خیال میں کہ یہ ایک نئی بگننگ ہے پاکستان میں. میں یہ سوچتا تھا کہ ایک دن ہم اس طرف نکلیں گے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آج یہ دیکھ کے بھی، یہ جو شارٹ فلمز ہیں، کہ یہ ہم اب صحیح راستے پہ جا رہے ہیں. فواد چودھری، آپ کو انفارمیشن منسٹری جو اب پورا فلمز کے اوپر اور ٹی وی کے اوپر اب جو ایک نئی سوچ آپ لے کے آئے ہیں، تو آپ سے بھی بڑی امیدیں ہیں. ضیاء چشتی، آپ کو کہ آپ نے اسپانسر کیا یہ ایونٹ اور یہ اسکالرشپس جو کہ UCL ہے، UCL میں جاری ہیں، اس کے لیے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خواتین و حضرات، میں دو چیزیں آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو فلم انڈسٹری، کیونکہ میں تقریباً پاکستان کے ساتھ ہی بڑا ہوا ہوں، تو میں نے اس کی ایولیوشن دیکھی اپنی فلم انڈسٹری کی، اور میرے خیال میں کہ ہم شروع میں غلط جانا شروع ہو گئے، کیونکہ ہم اتنے متاثر تھے ہندوستان کی فلم انڈسٹری سے کہ بیسکلی ہم نے ان کو کاپی کرنے شروع کر دیا. تو بجائے ایک پاکستانیت، ایک ہمارا اپنا سوچ نکلتی، ایک اوریجنل سوچ نکلتی، بیسکلی ہم ایک دوسرے کلچر، دوسری فلم اور فلم سے ایک پورا کلچر آتا ہے، اس کو ہم نے انکرٹیکلی، یعنی بجائے اس کو صحیح معنی میں اس کا جائزہ لیتے، اینالائز کرتے، ہم نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. اور وہ وجہ بھی یہ تھی کہ ایک وقت پہ لوگ 60s کی میں بات کر رہا ہوں، 70s کی، کہ لوگ کابل جاتے تھے ہندوستانی فلم دیکھنے کے لیے، اور وہ سارا ریڈیو پہ وہ گانے. تو اس کی وجہ سے سوچ یہ تھی کہ وہ ایک بہتر انڈسٹری ہے، اور ہم اگر اس کو کاپی کریں گے تو یہاں بھی ہمیں لوگ دیکھیں گے. جبکہ ہمارا جو ٹی وی تھا اس کے اندر بہت مختلف کلچر آنا شروع ہو گیا، اور ہمارا ٹی وی ہندوستان میں دیکھا جاتا تھا، اور میں بات کر رہا ہوں 60s 70s تک. تو جو میں نمبر 1 پوائنٹ اپنی یہ جو ہمارے جو ینگ فلم میکرز ہیں اور یہ جو جنہوں نے اسکالرشپس بھی جیتی، تو میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو میرا تجربہ ہے، صرف اوریجنیلٹی بکتی ہے، کاپی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. مہنگی سے مہنگی آپ ایک پینٹنگ لے لیں، اس کی کاپی کر لیں، اچھی سے اچھی کاپی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ویلیو صرف دنیا اوریجنل کو ویلیو کرتی ہے. نصرت فتح علی خان، میں نے شوکت حنف کینسر ہاسپٹل بنانا تھا، تو میں اپنے ساتھ ان کو فنڈ ریزنگ کے لیے انگلینڈ بھی دوروں پہ لے جاتا تھا، پاکستانی کمیونٹی سے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، اور امریکہ بھی لے جاتا تھا. تو کیونکہ میری واقفیت تھی بڑے بڑے وہاں کے اس وقت کے پاپ سٹارز، مک جیگر اور پیٹر گیبریل، سٹنگ، ان لوگوں کو میں جانتا تھا، تو میں نے ان کو کئی دفعہ دعوت دی اپنی ڈنرز کے اوپر جدھر نصرت فتح علی خان پرفارم کرتے تھے. تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ وہ ساری نصرت فتح علی خان کے فینز بن گئے. لیکن میں نے اور بھی ہمارے لوکل پاپ سٹارز، پاپ سنگرز تھے، انہوں نے بھی مجھے کئی دفعہ کہا کہ میں ان کو انٹروڈیوس کرواؤں. لیکن ان کی بدقسمتی سے، کیونکہ وہ مغربی بینڈز کی کاپی کرتے تھے، کوئی ویلیو نہیں تھی. ویلیو صرف نصرت فتح علی خان کی تھی، اور بدقسمتی سے اگر ان کی وفات نہ ہوتی تو وہ ایک بہت بڑا نام مغرب میں بننے لگا تھا، کیونکہ ان کو سارے ان کی جو سکلز، ان کی جو آرٹ تھی، وہ بڑے ریسپیکٹ کرتے تھے اس کو، اور ان کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی تھی دنیا میں.
تو بدقسمتی سے ان کی 97 میں وفات ہوئی، اور یہ آج ایک بہت بڑا ہمارا دنیا میں نام تھا جو رہ گیا۔ میرا تجربہ کرکٹ سے، تو میں جب پہلی دفعہ انگلینڈ میں پاکستان ٹیم کے ساتھ گیا میچ کھیلنے، تو مجھے یاد ہے میرے جو سینئرز تھے وہ مجھے کہتے تھے، ٹور کے اوپر کہتے تھے کہ ہم انگریز سے نہیں جیت سکتے، ہم صرف سیکھنے آئے ہیں ان سے۔ اور وہ اتنا ان دنوں میں کلونیلزم کا امپیکٹ تھا ہمارے ملک میں، کیونکہ نئی نئی آزادی ہوئی تھی تب، تو وہ اتنا کمپلیکس تھا انگریز کا کہ ہم ٹور سے پہلے جانے سے پہلے ہار چکے تھے، کیونکہ وہ سوچ یہ تھی کہ ہم یہ اتنے زبردست ہیں، ان کی ٹیکنیک ایسی ہے، یہ ان کی کرکٹ اتنی اچھی کوالٹی، ہم ان سے نہیں جیت سکتے، تو جیتے ہوئے میچ ہم ہار جاتے تھے۔ تو ایونچولی ہم نے جب جیتنا شروع کیا تو اس کے اندر ایک بہت بڑی چیز، ایک چینج آیا۔ پہلے چینج ذہن میں آیا، ایک سیلف بلیف آئی کہ ہاں نہیں، ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پھر گراؤنڈ کے اوپر ہم جیتنا شروع ہوئے، اور پھر شروع میں ہم ان کو کاپی کرتے تھے، جو ان کی ٹیکنیک سے ان کی کاپی کرتے تھے، سب چیز وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے سے سپیریئر ہیں۔ لیکن جب ہم جیتنا شروع ہوئے تو ہم نے اپنی نئی ہم نے ٹیکنیک سے ایجاد کی جو دنیا نے بعد میں فالو کی، جس طرح ریورس سوئنگ تھی، کبھی دنیا میں پہلے سمجھ نہیں، ہم نے وہ آرٹ ڈیولپ کیا تھا۔ ہم نے جو ون ڈے کرکٹ کے اندر بالکل ایک نئی ٹیکنیک لے کے آئے تھے، ایک نئی اپروچ، وہ کبھی پہلے نہیں تھی ماڈرن ڈے کرکٹ میں، کہ اسپنرز ہم لے کے آئے اور لیگ اسپنر سے، اور پھر ہم اٹیک کر کے وکٹیں لے کے ون ڈے میچ جیتے تھے، جو ورلڈ کپ جیتے تھے۔ تو وہ دنیا نے فالو کیا ہمیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے فلم انڈسٹری ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک ان کے اندر ایک اوریجنلٹی آئے، اپنی نئی سوچ لے کے آئیں۔ میں جب شروع میں جب پرائم منسٹر بنا تو میں نے بڑا، کیونکہ یہ جو اسی چیز کے اوپر میں نے بات کی کہ ہماری فلمز کے اندر اوریجنل کانٹینٹ کم ہے، ہم متاثر ہیں یا مغرب سے یا بالی ووڈ سے یا ہالی ووڈ سے۔ تو مجھے بار بار یہ کہا گیا کہ یہاں لوگ دیکھتے نہیں، اگر ہم اگر وہ اس طرح کا کمرشل کانٹینٹ نہیں لے کے آتے جو وہاں ہماری فلم فلاپ ہو جائے گی۔ اور وہ اس کے اندر یہ بڑا جو ولگیرٹی اس کے اندر بڑی میرے سامنے زندگی میں، پہلے ہالی ووڈ سے شروع ہوتی تھی، پھر بالی ووڈ آئی، پھر تو یہاں بھی اس طرح کا کلچر پروموٹ کیا گیا۔ تو اس وقت میں نے پریزیڈنٹ اردوغان سے ریکویسٹ کر کے یہ جو ارطغرل یہ جو سیریل ہے ان سے میں لے کے آیا پاکستان۔ اب اس کے اندر ایک آلٹرنیٹ کلچر ہے، لیکن وہ سیل کرتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں اس کو۔ سو میرا اپنے ینگ فلم میکرز کو یہ ہے کہ اپنی اوریجنل، اپنی سوچ لے کے آئیں، اور اس سے گھبرائیں نہ کہ میں فیل ہو جاؤں گا۔ یہ میں آپ کو، یہ بھی میری زندگی کا تجربہ ہے کہ وہ کبھی وہ جیت نہیں سکتا جو ہارنے سے ڈرتا ہے۔ ہمیشہ دنیا میں وہ جیتتا ہے جو بڑے بڑی رسک لیتا ہے۔ کوئی بھی آج تک بڑا بزنس مین نہیں بنا جس نے رسک نہیں لی، کوئی آج تک بڑا کھلاڑی نہیں بنا جو ہارنے سے ڈرتا ہے، کوئی بڑا ملٹری کے اندر بڑا جس کو بڑے تغمے نہیں ملے جو موت سے ڈرتا ہے۔ جو خوف ہے نا کہ ہارنے کا، یہ بہت بڑا امپیڈمنٹ ہے انسان کے پوٹینشل کے اندر۔ تو جب ہم یہ کاپی کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ ٹراڈن پاتھ ہے، ٹراڈن پاتھ کے اندر کوئی انسان بڑے کام نہیں کرتا۔ ایک وہ بڑی اچھی رابرٹ فراسٹ کی سیئنگ ہے کہ آئی چوز دا پاتھ لیس ٹراڈن اپون اینڈ دیٹس واٹ میڈ دا ڈفرنس۔ ٹراڈن پاتھ کے اوپر کوئی آج تک ایکسل نہیں کرتا۔ اور میں جو پاکستان ہے اب، اس میں مجھے بڑی اچھی چیزیں نظر آئیں کہ کوشش اس میں پاکستانی کلچر آگے لانے کی کوشش کی ہمارے یہ ینگ فلم میکرز نے۔ یہ بڑا زبردست آپ راستے پہ نکل گئے، اس لیے مجھے سب سے بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھیں لوگوں کو پوری طرح بھی اندازہ ہی نہیں کہ پاکستان کے اندر کتنی ورائٹی، یہ کتنا ڈائیورس ملک ہے۔ ہمارے بدقسمتی سے بڑے بڑے ہمارے جو پولیٹیکل لوگ آئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں اپنے ملک کا۔
کیونکہ ان کی چھٹیاں ساری لندن میں یا باہر ہوتی ہیں. کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر اللہ نے کتنی نعمت ہے جو پاکستان ہے, اس میں کیا کیا اس نے چیزیں دی ہیں. میں وہ خوش قسمت انسان ہوں جس نے سارا ملک دیکھا ہوا ہے, اور میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو سب سے بڑا اس ملک میں منی ارنر ہوگا وہ ٹورزم ہوگی. وہ ابھی تک بالکل ان ایکسپلورڈ ہے. نہ ہماری ہسٹوریکل ٹورزم کے اوپر کوئی توجہ ہے, وہ اب ہم دے رہے ہیں. نہ ہماری ریلیجس ٹورزم اب ہم توجہ دے رہے ہیں, مثلا کرتارپور اور جو باقی انشاءاللہ باقی بھی جو بدھسٹ کا سارا سویلائزیشن ہے, یہ گندارا کا, یہ ریوائیو کر رہے ہیں. اور جو ورسٹائل ماؤنٹن ٹورزم ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں جو ہماری ہے. آدھے تو دنیا کی جو بڑی پیکس ہیں ٹاپ 12 میں سے تقریباً آدھی تو پاکستان میں, اور پھر پاکستان میں 12 کلائمیٹک زونز ہیں. یہ سوچ لیں کہ یہ کتنا اس ملک میں ہمیں کتنی, ہم ہر چیز اگا سکتے ہیں اس ملک میں. آج پاکستان امپورٹ کرتا ہے چیزیں, ہمارے پاس تو کیونکہ کسی نے توجہ نہیں دی, ہم ہر چیز دنیا کی پروڈیوس کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس 12 کلائمیٹک زونز ہیں. تو یہ جو ہمارے فلم میکرز ہیں, یہ بہت بڑی آپ کے پاس اپرچونٹی ہے کہ اس ملک کی وہ چیزیں آپ سامنے دکھائیں جو کہ دنیا کو نہیں پتا. میں نے, میری طرح کے آدمی نے صرف 2 ٹریول بکس اس لیے لکھی کیونکہ میں نے ریئلائز کیا باہر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے ملک کا. تو جو ویژول فلم سے آتا ہے وہ اور کسی چیز سے نہیں, ہم نہیں پروجیکٹ کر سکتے. اور ایک اور چیز کہ میں یہ کئی دفعہ سنتا ہوں یہ لفظ سافٹ امیج, کہ پاکستان کا سافٹ امیج ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. یہ اس کی مجھے آج تک اس لیے نہیں سمجھ آئی. یہ بدقسمتی جب وار آن ٹیرر میں ہم نے شرکت کر رہے تھے تو ہمیں دنیا برا بھلا بھی کہہ رہی تھی, ہم ان کے لیے جنگ بھی لڑ رہے تھے, امریکہ کے لیے برا بھلا بھی ہمیں کہہ رہے تھے, حالانکہ ہمارا کوئی ضرورت نہیں تھی ان کی جنگ میں شرکت کرنے کی, اور میں اس کو تھرو آؤٹ اپوز کیا تھا. تو وہ جب پاکستان کے اوپر انہوں نے کہا کہ دا موسٹ ڈینجرس پلیس, اور یہاں فنڈامنٹلسٹ ہیں اور یہاں ایکسٹریمسٹ ہیں, تو ہمارے اندر ایک ڈیفینسو چیز نکلی کہ جی پاکستان کا سافٹ امیج اگر ہم پروموٹ کریں گے تو دنیا کہے گی کہ یہ بڑا زبردست ملک ہے. یہ کوئی چیز نہیں ہوتی سافٹ امیج. یہ ایک احساس کمتری سے آپ یہ اس چیز کے اوپر لگ جاتے ہیں. اور وہ جو کوئن کیا تھا فریز اس وقت, انلائٹنڈ ماڈریشن, سافٹ امیج پروڈیوس کرنے کے لیے, کیونکہ میں تو اس سے گزرا ہوا ہوں, مجھے تو طالبان خان کہتے تھے ان دنوں میں. تو یہ انلائٹنڈ ماڈریشن کیا چیز تھی؟ ابھی تک کسی کو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے کیا چیز تھی. وہ لوگوں نے اس کو ایسے پرسیو کیا کہ انلائٹنڈ ماڈریشن کا مطلب کہ میں انگریزی بولنی شروع کر دوں اور میں سوٹ شوٹ پہن لوں اور انگریزی کپڑے پہن لوں, تو یہ ہم یعنی کہ ہم آپ ہی کی طرح ہیں, یہ ہمارا سافٹ امیج ہے. یہ سافٹ امیج نہیں ہے آپ کا. ہماری جو سافٹ امیج ہوتا ہے وہ خودداری سے آتا ہے, سیلف بلیف سے آتا ہے. لوگ, دنیا اس کی عزت کرتی ہے جو پہلے اپنی عزت کرتا ہے. جس میں احساس ہے کمتری, جس میں سیلف اسٹیم نہیں ہے, وہ دنیا کو کاپی کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ اسے اپنے سے اس میں اعتماد نہیں ہے, سیلف بلیف نہیں ہے, اپنے سے شرم آتی ہے. دنیا اس کی عزت نہیں کرتی. جو آپ نے, اگر ہم نے اپنا سافٹ امیج پروموٹ کرنا ہے تو پاکستانیت پروموٹ کریں, وہ ہے سافٹ امیج آپ کا. ہر طرح جو, اور یہ یاد رکھیں کہ یہ ملک ایک ایسے نہیں بنا تھا. جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے ان کی فلسفی اگر آپ پڑھیں, وہ بڑے عظیم لوگ تھے, قائد اعظم اور علامہ اقبال. علامہ اقبال جیسا کوئی 400-500 سال میں مسلمان ذہن نہیں آیا جو علامہ اقبال تھے. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ علامہ اقبال کی گریٹنس کیا تھی؟ انہوں نے ویسٹرن فلسفیز اور اپنی فلسفیز کا تجزیہ کرتے ہوئے اوریجنل تھنکنگ لے کے آئے تھے. یہ تھا ہمارا, جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے. اور قائد اعظم کے بھی آپ سارے جو ان کے پڑھ لیں, جو انہوں نے جتنی بھی پاکستان کے اوپر ان کی سٹیٹمنٹس تھی, اینڈ میں آپ پتہ چلے گا وہ بڑے ذہن تھے. تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اپنے یوتھ کے اندر
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو ہوپ ہے وہ ہمارا 60% جو پاکستان کا یوتھ ہے، پاپولیشن انڈر 30، سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن ہے ہمارا. یہ جو میں نے ابھی دیکھا چھوٹا سا یہ سٹارٹرز تھے، یہ شو کرتا ہے کہ انہوں میں بڑا پوٹینشیل ہے، جو انشاءاللہ UCLA سے یہ سیکھ کے آئیں گے. یہ جو ٹیکنیکل سائڈ ہے فلم میکنگ وہ تو پرفیکٹ کر لیں گے، جو کانٹینٹس ہے وہ میں ہوپ کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کے اندر آپ ادھر ڈھونڈیں گے ریئل لائف سٹوریز، اور یہاں بڑی بڑی آپ کو سٹوریز ملیں گی. میں ایک آپ کے سامنے وٹنس ہوں کہ اس سے زیادہ میں نے پاکستان میں سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کیا اور کرتا ہوں ہر سال. اس سے زیادہ جنرس لوگ آپ کو دنیا میں نہیں ملیں گے جتنی ہماری قوم ہے. آخر میں پھر سے ISPR اور جنرل بابر آپ کو بہت مبارک دیتا ہوں اس کا، اور مجھے انشاءاللہ یہ جو آپ نے انکیوبیٹ کیا ہے، یہ جو آپ نے پودے اگانا شروع کیے ہیں، یہ انشاءاللہ پاکستان کو ایک وہ ہمارا پروجیکٹ کریں گے جو اصل پاکستانیت ہے، جو اب تک پوری طرح دنیا کے سامنے آئی نہیں، اور انشاءاللہ یہ ہمارا یوتھ اس کو صحیح معنی میں پروجیکٹ کرے گا. تھینک یو.